وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. اللہ تعالی ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. الترغیب و ترغیب کتاب الحج میں ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 106. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا جس کا حج مقبول ہو گیا. اور اسی الترغیب و ترغیب دوسری جلد صفحہ نمبر 108 کتاب الحج میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی بخشش کر دی جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے بخشش کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے. اس لیے جب ہم حج پر جائیں تو اپنے لیے مغفرت کا سوال کریں اور اپنے بھائیوں، دوست، احباب، رشتہ داروں کے لیے مغفرت کا سوال کریں. جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. قریش کے لوگ مینا سے عرفات نہیں جاتے تھے، بلکہ مینا اور عرفات کے درمیان جو مزدلفہ ہے وہیں پر ٹھہر جاتے، مینا سے نکلتے اور مزدلفہ پر رک جاتے. لوگ سارے عرفات جاتے اور جب عرفات سے لوگ واپس آ کر مزدلفہ پہنچتے اور مزدلفہ سے جب مینا کی طرف لوگ روانہ ہوتے تو لوگوں کے ساتھ یہ مزدلفہ سے مینا آ جاتے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ عرفات کیوں نہیں جاتے تو کہتے کہ ہمارا قبیلہ بہت اعلیٰ ہے، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شان بہت بلند و بالا ہے، ہم صرف مزدلفہ جاتے ہیں اور مزدلفہ سے ہی واپس ہو جاتے ہیں. تو ان کا اس میں رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم عرفات جاؤ اور وہاں سے پلٹو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر پیدل کوئی سفر کرتا ہے اور ترتیب سے دیکھا جائے تو پہلے مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے. تو جب مینا سے عرفات جاتے ہیں تو بیچ میں مزدلفہ آتا ہے. حاجی مینا سے عرفات جاتا ہے تو مزدلفہ میں قیام نہیں کرتا، اور پھر جب عرفات سے واپس آتا ہے تو مزدلفہ میں قیام کر کے پھر مینا واپس آتا ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو. دیکھیں آسان سا جو حج کا طریقہ ہے اس میں چند باتیں ہیں جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں کہ پہلے حاجی کو مینا جانا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سنت یہ ہے کہ وہ مکہ شریف میں ادا کرے اور فجر کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا شریف کی طرف روانہ ہو. پھر مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کر کے پھر سنت یہ ہے کہ وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہو. میدان عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی جائے اور دعائیں کی جائیں. جب سورج ڈوب جائے تو مغرب ادا نہ کی جائے بلکہ وہاں سے پھر روانہ ہو جائیں سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات مزدلفہ میں گزاری جائے. وہاں مغرب و عشاء ملا کر پڑھیں، کنکریاں تلاش کریں اور پھر وہیں پر مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز کے بعد پھر حاجی کو چاہیے کہ وہ مزدلفہ سے مینا آئے
اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، قربانی کرے، حلق کرائے، احرام کی چادریں اتار دے، پھر طواف زیارت کرے، پھر منا میں ایام گزارے، 11 کو زوال کے بعد کنکری مارے اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، پھر 12 کو بھی زوال کے بعد کنکریاں مارے، تینوں شیطانوں کو 7، اور پھر جانا چاہے تو وہ یہاں سے مکہ شریف چلا جائے، اور اگر ایک دن اور رکنا چاہے، اور یہ سنت مبارکہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکری مارنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، تو کوشش کریں جب بھی حج نصیب ہو 13 تاریخ کو کنکریاں ضرور ماریں۔ وہ کہ لوگ بہت سارے چلے جاتے ہیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، رات آپ چاہیں تو مسجد خیف جو مینا کی مسجد ہے وہاں بھی گزار سکتے ہیں، اور جن خیموں میں لوگ رکتے ہیں وہاں بھی آپ گزار سکتے ہیں، روڈ پر بھی لوگ رات گزار لیتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سنت کو ادا کرنا انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ اب سنت یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں اور ظہر کی نماز پھر مینا میں نہ ادا کی جائے۔ سنت یہ ہے کہ مینا سے باہر نکل کر مینا اور مکہ شریف کے درمیان وادی محسب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں ادا کی جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر عشاء کے بعد کچھ آرام کیا جائے اور رات کے آخری پہر فجر سے پہلے طواف کیا جائے۔ اس طواف کو طواف وداع، طواف رخصت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر سے پہلے یعنی 13 اور 14 کی درمیانی جو رات ہے اس میں آپ نے فجر سے پہلے طواف وداع فرمایا، پھر فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد پھر آپ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ حصول برکت کے لیے سارا طریقہ بیان کیا گیا تاکہ ہمارے دل میں مزید اس کی یادیں وابستہ ہوں، مزید تڑپ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔